سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 17۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، وَكَمْ اور کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من القرون بستیاں، قومیں، من بعد نوح نوح کے بعد علیہ السلام۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ وَكَفَى اور کافی ہے، وَكَفَى اور کافی ہے، بِرَبِّكَ آپ کا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ اپنے بندوں کے گناہوں کی، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا، بصیرہ خوب دیکھنے والا، یعنی ان بندوں کے گناہوں کو خوب دیکھنے والا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کے خلاصہ تفسیر اور اسی عادت کے موافق ہم نے بہت سی امتوں کو نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد ان کے کفر و معصیت کے سبب ہلاک کیے ہیں، جیسے عاد و ثمود وغیرہ، اور نوح علیہ السلام کی قوم کا غرق ہو کر ہلاک ہونا مشہور و معروف ہے، اس لیے من بعد نوح پر اکتفا کیا گیا، خود قوم نوح کا ذکر نہیں کیا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شروع صورت میں آیت ذریت من حملنا مع نوح میں لفظ حملنا سے طوفان نوح کی طرف اشارہ موجود ہے، اس کو قوم نوح کی ہلاکت کا بیان قرار دے کر یہاں ما بعد نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا، دیکھنے والا کافی ہے، تو جیسا کسی قوم کا گناہ ہوتا ہے ویسے ہی سزا دیتا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد۔ من كان يريد جو کوئی چاہتا ہے، من كان يريد جو کوئی چاہتا ہے، العاجلة جلدی والی یعنی دنیا کو، عجلنا تو ہم جلدی دے دیتے ہیں، عجلنا تو ہم جلدی دے دیتے ہیں، لہو اس کو، فیہا اس میں یعنی اس دنیا میں، ما نشاء جو کچھ نشاء ہم چاہتے ہیں، نشاء ہم چاہتے ہیں، لمن نرید لمن جس کے لیے، نرید ہم ارادہ کرے، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد۔ جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا۔ ثم پھر، جعلنا ہم ٹھہرا دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، جہنم یصلاها وہ داخل ہوگا اس میں، مذموما ملامت زدہ، مدحورا دھتکارتا ہوا۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ آیت نمبر 18 کا خلاصہ تفسیر، جو شخص اپنے نیک اعمال سے صرف دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا، خواہ اس لیے کہ وہ آخرت کا منکر ہے یا اس لیے کہ آخرت سے غافل ہے، ہم ایسے شخص کو دنیا ہی میں جتنا چاہیں گے
پھر یہ بھی سب کے لیے نہیں بلکہ جس کے واسطے چاہیں گے فی الحال ہی دے دیں گے، یعنی دنیا ہی میں کچھ جزا مل جاوے گی، پھر آخرت میں خاک نہ ملے گا، بلکہ وہاں ہم اس کے لیے جہنم تجویز کر دیں گے، وہ اس میں بدحال راندہ درگار ہو کر داخل ہوگا۔ آیت مذکورہ میں اپنے عمل سے صرف دنیا کا ارادہ کرنے والوں کا اور ان کی سزا کا جو بیان فرمایا ہے، اس کے لیے تو الفاظ من کان یرید العاجلۃ استعمال فرمایا ہے، من کان یرید العاجلۃ آیا ہے، جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا جہنم صرف اس صورت میں ہے کہ اس کے ہر عمل میں ہر وقت صرف دنیا ہی کی غرض چاہیے ہوئی ہو، آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو۔ تو یہ تو صرف کافر اور منکر آخرت کا ہی ہو سکتا ہے، اس سے اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں۔